اللہ کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہو جاتا ہے۔ مانگتے رہو، کیونکہ مانگنے والوں کو اللہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ جن کا ہونا کہیں سے بھی نظر نہیں آتا، اللہ کی مدد سے وہ کام بھی دیکھتے دیکھتے ہو جاتے ہیں۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ لوگ چاہے جتنا بھی برا چاہیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ جب عقل بڑھتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ محبت انسان کو فرض نماز کا عادی بنا دیتی ہے، لیکن عشق انسان کو تہجد کی لگن لگا دیتا ہے۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں، اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہیں۔ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اس چیز پر صبر کرنا جس کی تمہیں تکلیف ہو، اور دوسرا جس چیز کی تم تمنا کرتے ہو۔ اللہ تمہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تم خود ہی نا امید ہو کر واپس لوٹ آتے ہو، کیونکہ تم انتظار نہیں کرتے۔ انسان کے ایمان کی پہچان وعدوں کی پابندی سے ہوتی ہے۔ تم کیوں بھول جاتے ہو کہ تمہارا پروردگار اللہ ہے؟ کوئی انسان نہیں کہ وہ جو کچھ نہ کر سکے اپنی من پسند چیز پانے کے لیے۔ اللہ کو اس کے من پسند انداز میں راضی کرنا پڑتا ہے۔ دل سکون کی تلاش میں ہو یا مرض عشق میں مبتلا، درد دل نے تو اپنی دوا ہمیشہ سجدے میں ہی پائی ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے، خطائیں دیکھ کر بھی عطائیں کم نہیں کرتا۔ میرا رب کتنا مہربان ہے۔ اللہ دیر انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے پسند آ جائے۔ بہترین صبر وہ ہے جس میں لوگوں سے شکایت نہیں کی جاتی۔ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ناگوار باتوں پر اور دوسرا پسندیدہ چیزوں سے دوری۔ دعائیں تو دل کا راز ہوتی ہیں جن کا رازدار خود اللہ ہے، اور اپنے بندے کے رازوں کی لاج رکھنا اسے خوب آتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں خدا ہمیں اوپر سے دیکھ رہا ہے، در حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھ رہا ہے۔ راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے۔ جانور کو ذبح کرنا سنت ابراہیمی ہے، اور نفرتوں کو ذبح کرنا سنت رسول ہے۔ تکلیفیں زیادہ ہو جائیں تو سجدے لمبے کر دو۔ وہ ناممکن کو ممکن بنانے اور رکاوٹ ہی کو وسیلہ بنانے پر قادر ہے۔ تم اس پر یقین رکھ کے تو دیکھو۔ جو آنسو اللہ کی آغوش میں بہائے جائیں ان آنسوؤں کا بھرم اللہ کبھی نہیں توڑتا۔ تہجد، تم اس کے لیے اپنی نیند کو باندھ کرو اور وہ تمہاری جھولی نہ بھرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میری امت کے غریب لوگوں کا حج جمعے کی نماز ہے۔ تم وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے، پھر وہ ہوگا جو تم چاہو گے۔ تم جب نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو۔ اللہ ماضی دیکھ کر نہیں، تڑپ دیکھ کر عطا کرتا ہے، اور ان قریب اللہ تمہاری دعاؤں کو تمہارے نصیب کا حصہ بنا دے گا۔ ہوائیں موسموں کا رخ بدل دیتی ہیں اور دعائیں مصیبتوں کا۔ کبھی کبھی انسان کا یقین اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہونے کے بعد بھی وہ اللہ کی طرف سے ہونے والے کسی معجزے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ دعا اور صبر، توکل کرو اور پھر دیکھو اللہ تمہارے شمار بھی عطا والوں میں کر دے گا۔ قرآن پتھر دلوں کو موم کرتا ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے اور بیمار کو شفا دیتا ہے۔ تم اپنے ٹوٹے وجود سے گھبرانا مت، وہ مالک کن ہے، اس سے دل سکون کرنے میں خوب مہارت ہے۔ وہ کن کا مالک ہے، ہر ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ وہ نصیب بدل بھی سکتا ہے، تم دعا تو کرو۔ وہ تقدیر پلٹ بھی سکتا ہے، تم یقین تو کرو۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ وہ کن کا مالک ہر ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا ہی تمہاری دعا میں اثر ہوگا۔ ممکن ناممکن میں مت الجھو، دعاؤں کی طاقت سے تو سرح میں بھی چشمہ جاری کروایا جا سکتا ہے۔ وہ نصیب بدل بھی سکتا ہے، تم دعا تو کرو۔ وہ تقدیر پلٹ بھی سکتا ہے، تم یقین تو کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
فتنے کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرح ہجرت کرنے کی طرح ہے۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا ہی تمہاری دعا میں اثر ہوگا۔ ممکن ہی نہیں کہ در پر جھک جاؤں میں، میرا رب بھی ایک ہے، میرا سر بھی ایک ہے۔ میری خاموشی میری ہار نہیں، میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا وہ مرتے وقت ہی جنت میں داخل ہوگا۔ جب اس نے عطا کرنا ہو تو راستے بھی بتا ہی دیتا ہے۔ جب ہر طرف اندھیرا تھا تب اللہ ہی میرا تھا۔ جو سجدوں میں روتے ہیں انہیں تقدیر پر رونا نہیں پڑتا، اور اب انہی کو دیتا ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔ جہاں مایوسی ہو وہاں خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ کہیں صبر اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ خاک مجھ میں کمار رکھا ہے، اے خدا تجھ نے سنوار رکھا ہے۔ میرے اللہ نے مجھے اتنی محبتیں دی ہیں کہ دو چار نفرتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ اللہ سے اپنا رشتہ اس قدر مضبوط کرو کہ تمہیں کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر لکھ بھی سکتا ہے۔ وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ بھی سکتا ہے، وہ جیسے چاہے انجام کو بدل سکتا ہے۔ درود پاک دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ ہے۔ محبت کی خوبصورتی کا تقاضا ہے کہ جب دوسرے فریق کی آنکھوں میں غم نہ اتر آئے تو جھگڑا ختم کر دینا چاہیے۔ دنیا آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے، تو عقل مند کو چاہیے کہ اپنے نفس کو تربیت دے۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب آزماتا بھی ہے تو بے تنہا نوازنے کے لیے۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہے، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ تم جو خواب دیکھتے ہو اس کی تعمیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ وہ عطا کرنے پر آئے تو چند لمحوں میں بگڑی بنا دے۔ سارے کا سارے قبول ہیں اگر حصے میں اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی مان لو، اللہ کو منا لو، اور جب اللہ راضی ہوگا تو کیسے ممکن ہے کہ تمہارا خواب ادھورا رہ جائے۔ ہو جائے گا وہ بھی جو تو چاہتا ہے، پہلے خدا کی چاہت میں راضی تو ہو جا۔ پریشان نہ ہوا کرو، اللہ نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بہتر لکھا ہے۔ اللہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، بس وہ عطا بہترین وقت پر کرتا ہے۔ درد سے لپیٹے ہوئے لوگوں کی دعائیں کمال کی تاثیر رکھتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی چیز نہیں جو دعا سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ عزت والی ہو۔